ہمارے سماج میں ایسے ایسے موضوعات بکھرے پڑے ہیں دوستوں کہ اس پر کوئی نہیں بولتا، ہر کسی کو شرم آتی ہے، کیونکہ کہیں نہ کوئی اس کا شکار ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں بولوں گا تو وہ کیا کریں گے۔ میں اس قسم کی کوئی شرم نہیں کرتا، بھلے میرے گھر کے خلاف ہو، میرے گھر والے میرے خلاف بولیں، میں نے ہر موضوع کو اجاگر کرنا ہے، ننگا کرنا ہے۔ یہ جو مہذب لوگ بنے پھرتے ہیں نا، چوچلے موچلے، میں نے سب کے گریبان پکڑنے۔ آج کا میرا موضوع ہے جی، کتنے مہذب ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی بچیوں کو ٹیچرز بنا دیتے ہیں، کیونکہ کہیں کوئی آفس میں کام کرنے لگ جاتی ہے، اس کی تنخواہیں ہوتی 40-50 ہزار لاکھ کے قریب، اور یہی لالچی ماں باپ، ایسے ماں باپ کے جن کی بہنیں کام کرتی ہوں نا، ان کے اگر چھوٹے بھائی ہوتے ہیں تو وہ نکھٹو ہوتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، وہ بہنوں کی کمائی پر لگ جاتے ہیں اور ماں باپ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اسی لالچ میں، اسی مطلب مکروہ گردی میں اس بیچاری لڑکی کی عمر گزر جاتی ہے جو ایک خاص گولڈن ایج ہوتی ہے جس میں اس کی شادی ہو جانی چاہیے۔ یہ بندے اپنے کھاپے کے لیے اس کی شادی کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں۔ کوئی رشتے آتا ہے تو یہ خود اس میں سے کیڑے نکال کر اس کو پکاتے ہیں کہ ساری روزی روٹی بند ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا، میری بات یاد رکھ لیں، طلاق یافتہ کی عورتیں اسی طرح گھر میں آ کر بیٹھ گئی اپنی تنخواہ کے لالچ میں۔ یاد رکھیں یہ جو تنخواہ ہے نہ کہیں جو عورت کی تنخواہ ہے، میں اس کو نا فتنہ بھی کہتا ہوں۔ یہ بے شک فائدہ مند ہوتی ہے کہ کہیں کوئی اس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے، بندہ مر گیا تو چلو اس کی تنخواہ لگی ہے تو گھر چل جاتا ہے، لیکن اس تنخواہ کے زوم میں کئی عورتیں اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارتی ہیں، گل سے گوٹا دے کے طلاق لے لگی کئی عورتیں صرف اس تنخواہ کے زوم کہ میرے کو تنخواہ ہے کہ میں اپنی ماں کو جا کے بھیجاں گی، اتوں مجھے پیسے آئی جان کے دکھائی جاؤں گے، خیر اللہ خیر چلا، میں کہڑا کس سے بوجھ بننا۔ یاد رکھیں آپ کے ماں باپ مر جائیں گے، بعد میں آپ کی بھابیاں آ جائیں گی تو آپ کی بھابیاں جو ہے نا آپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیں۔ تو اس قسم کے زوم میں کبھی طلاق والی بات نہ کریں، آپ اپنی کمائی جو ہے نا اپنے بچوں کو کھلائیں یار۔ آپ کا شوہر اگر برا ہے تو خیر میں اپنے موضوع سے ہٹ گیا۔ تو جو اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو گھر میں اس وجہ سے بوڑھا کر لیتے ہیں کہ ہم ان کی کمائی کھا رہے ہیں، سمجھ لو کہ وہ سود کھا رہے ہیں، وہ حرام کھا رہے ہیں، وہ دلہ گیری کر رہے ہیں۔ یار ماں باپ تو کو چاہیے تھا اپنی بچی کی شادی جلدی کرے تاکہ وہ اگلے گھر میں جائے۔ آج کل تو بچے ویسے نہیں ہوتے، جب اوور ایج ہو جاتی ہے لڑکی تو اس میں پریگننسی کا جو مطلب ہوتا ہے چانس وہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ آپ جب اس کو 30-35 سال گھر میں کر دیں گے تو وہ کیا کر لے گی وہاں جا کر دوسرے گھر میں، زیادہ سے زیادہ 2 بچے جام لوں۔ ٹھیک ہے نا، آج کل تو 16 سال کی لڑکی کی شادی ہو رہی تو اس کو بچہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ کبھی ایسا نہ کریں، یقین جانو آپ لوگوں نے مر جانا ہے، بعد میں آپ کے بیٹے ہوں گے تو وہ اپنی بہن کی شادی بالکل ہی نہیں کریں۔ آپ کی زندگی ہے، آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، آپ کی بچی آپ کے سامنے بوڑھی ہو رہی ہے، آپ اپنی عمر میں اس کی شادی کر کے جائیں۔ آپ کی زندگی میں اس کی شادی ہو جائے تو آپ کو کیا چاہیے؟ کس قسم کے ماں باپ ہیں؟ کیا آپ بھوکے مر جائیں گے؟ آپ کو اللہ پر توکل نہیں ہے کہ ہماری بیٹی چلے گی تو ہم بھوکے مر جائیں گے؟ ہر تیسرا چوتھا گھر اس چیلنج کا شکار ہے، اپنے آپ میں بڑے گریسفل بنے ہوئے ہیں کہ ساری یعنی بچی اگر پیسے کماتی ہے نا تو آپ کا حق ہی نہیں ہے اس کو لینا۔ آپ کا حق ہے کہ اس تنخواہ کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے اس کی شادی کسی اچھے گھر میں کریں، اچھے گھر میں ہو جائے گی۔ آج کل لوگوں کو کمانے والی عورتیں چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی وجہ سے آپ اس کا روح ختم کر رہے ہیں۔ گھروں میں بڑی بڑی عورتیں جو ہوتی ہیں بیچاری وہ ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کا خوف کریں، آج ہی ایڑیاں اٹھا لیں، دوڑ پڑیں اگر آپ اس قسم کے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو مجرم سمجھتا ہوں۔ یار تب آپ شادی کریں گے جب جو آپ کی بیٹی آپ کا گریبان پڑ جائے گی، آپ کا گریبان پکڑ لے گی آپ کی بیٹی ایک دن۔ اس کو نہیں پتا کہ میری عمر زیادہ ہو رہی، میرے ماں باپ لالچ میں آ گئے ہیں، میری شادی نہیں کر رہے۔ اس کو نہیں پتا کہ جو رشتہ آیا اس پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اچھا رشتہ تھا، لوگ بھی اچھے تھے، گھر بھی اچھا تھا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اسے نہیں پتا کیوں انکار کیا۔ ہمارے ماں باپ کے دل میں چور ہے، اس کو پتا ہے اس لڑکی۔ آپ ایک بیٹی جو بے ضرر ہوتی ہے، جو بولتی نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے بولے، پھر تسی کہنا کہ ساڑیاں دھیاں نے ساڑے عزت نہیں کی تھی، ساڑیاں دھیاں نے ساڑا فلانا نہیں کیتا۔ آپ اس وقت جاگے گے کہ جب وہ گھر سے بھاگ جائے گی۔ فرض کرو وہ گھر سے بھاگ گئی، اس نے باہر کسی کو پسند کر لیا، وہ کہہ دے کہ تو آ جا میرے کو چھڈ پر اپنے ماں باپ کو۔ جب وہ گھر سے بھاگ جائے گی پھر تسی ہاتھاں دنڈیاں وڈنی۔ آپ اپنے بچوں کو چھوڑیں، جو بھائی ہوتے ہیں، حالانکہ بھائیوں کو بھی عقل ہوتی ہے، بھلے وہ چھوٹا ہی ہو، کہ ساڈی بھن گھر بڈھی ہوندی اسی وہی کمائی کھائی جانے، اسی وہی کمائی نہ بل تارنے، اسی وہی کمائی نہ دودھ پیسے دینے۔ کی تسی بھوکے مر جاؤ گے؟ کیا ساری عمر تسی اپنے بھن کو گھر ہی رکھنا؟ اگر آپ جو مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے، مانے گا کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟
اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، فرض کرو آپ کی بہن کی عمر ابھی تھوڑی ہے، وہ نوکری کر رہی ہے، تو جلدی کرو. اگر آپ کو اس کے پیسے کی لالچ پڑ گئی نا تو پھر آپ نے اس کی شادی نہیں کرنی. انسان مطمئن سا بغیرت بن جاتا ہے، مطمئن سا بغیرت بن جاتا ہے. چلو بہن دی کمائی آ رہی کھائی جانے چھوٹو پرے ہوئے گی شادی کی کر دیں گے، کچھ دوجا بندہ لباں گے جرا پاؤں گھر ہی رکھ لیں گے، کمائی بھی کری رہے گی. عزت یہ نہیں ہے. عزت یہ ہے کہ آپ اس کی تنخواہ سمیت اس کو اپنے گھر سے رخصت کریں کہ کہو جاؤ اللہ کے سپرد بیٹی، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے، مر جاؤ بھوک سے. یہ عزت ہے. اس کی کمائی کھا کر زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ اس کے بغیر بھوکے مر جاؤ. طلاق یافتہ عورتیں جو تنخواہ کے زور پر طلاق لے کر آ جاتی، میں ان سے بھی کہتا ہوں وہ بھی ایسا نہ کریں. تنخواہ کو پازیٹیولی یوز کریں کہ آپ کا بندہ اگر بر آ جاتا ہے تو آپ کے بچوں کے کام آ جائے گی. آپ کا بندہ اگر تھوڑا کماتا ہے تو آپ کی تنخواہ مل کر گھر چل جائے گا. اس کو اس طرح نہیں کرنا کہ کئی عورتیں تو شوخی میں لیٹ کر دیتی شادی. تنخواہ آدھی کمائی ہے بس بیوٹی پارلر چل گئے، شوخیاں کر لیا، لوگوں کی تعریفاں سوڑ لیا. اسی زوم میں 4-5 سال نکال دیتی کہ لوگ بڑیاں تعریفاں کر دے بھی دنیا میں. کئی عورتیں یہ بھی غلطی کرتی ہیں اور ماں باپ وہ الگ غلطی کرتے ہیں. میں دونوں زاویہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تنخواہ کو ہوا نہ بنائیں، تنخواہ کو یوز کریں اس کی بنا پر اچھے گھر میں چلی جائے جلدی، اس سے پہلے کہ آپ کا روپ ڈھل. آپ موٹی بے ڈھنگی سی ہو گئی تو آپ کی تنخواہ بھلے 2 لاکھ بھی ہے، کوئی آپ سے شادی نہیں کرے. روپ ہو، تنخواہ ہو، پھر آپ کی شادی اور بھی اچھے گھر میں ہو جائے. دونوں چیزوں کا خیال رکھیں. تنخواہ چکی پھریں گے وہ مدر کو لے کے نہ جائے، موٹی ہو جائے کرے بیٹھے. دعا میں یاد رکھیے جی، ماں باپ ہوش کے ناطے. میری ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی.